अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, रवां बरस जुलाई में ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल की लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई थी। पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरी ज़ाहिर जाफर ने साबिक सफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम को बहीमाना अंदाज में कत्ल करने के बाद उसका सर तन से जुदा किया था। अभी ये मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत ही है कि इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी से एक और अफसोसनाक खबर सामने आई है। पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी खातून वजीहा फारूक सवाती को मुबैना तौर पर उनके साबिक शौहर ने अगवा करके लापता कर दिया है। रावलपिंडी पुलिस ने 1.5 माह की ताखीर से मुल्ज़िम रिजवान बंगश को गिरफ्तार कर लिया है। खदशा है कि ये केस भी दूसरा नूर मुकद्दम केस बनने जा रहा है। आज आपको इस केस की तहकीकात के हवाले से अहम मालूमात से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि अमरीकी तहकीकाती इदारा किस तरह इस वाक़े की तहकीकात में दिलचस्पी ले रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको रावलपिंडी से मुबैना अगवा के बाद लापता होने वाली खातून वजीहा सवाती के हवाले से मालूमात देते चलें। 46 साला वजीहा सवाती का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से है, जिनकी पहली शादी पाकिस्तानी माहिर अमराज क्लब से हुई थी, जिन्हें 2014 में पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया गया था। वजीहा सवाती ने हंगू से ताल्लुक रखने वाले रिजवान हबीब बंगश से दूसरी शादी की थी और वो गुज़श्ता कई बरस से अमेरिका में रहाइश पजीर थी और अपने दूसरे शौहर के साथ जायदाद का तनाज़ा हल करने के लिए फ़कत 4 रोज़ के लिए पाकिस्तान आई थी। खातून के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे अब्दुल्ला मेहदी की उम्र 22 साल है, इस वक्त अमेरिका में है, जबकि 2 बेटे जिनकी उम्र तकरीबन 15 और 10 बरस है, आर्जी तौर पर अपनी खाला के घर बरतानिया में मुकीम है। वजीहा की वकील शबनम मेहमान का कहना है कि मुगविया तकरीबन हर साल पाकिस्तान आती थी। इनके पहले शौहर माहिर अमराज क्लब थे, जिन्हें 2014 में पाकिस्तान में मुबैना टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया गया था। वकील शबनम मेहमान ने बताया कि वजीहा अपनी शौहर का आलाते जराही का कारोबार भी संभालती थी और प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट भी करती रहती थी। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था। पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी खातून वजीहा फारूक सवाती के अगवा का मुकदमा रावलपिंडी के थाना मोरगा में अमरीका में मौजूद उनके बेटे अब्दुल्ला मेहदी की मुद्दईयत में वकला ने हलफनामे के जरिए दर्ज करवाया था। ताहम मुबैना तौर पर रावलपिंडी पुलिस ने 1.5 माह तक मुलजिम को गिरफ्तार करने की जहमत गवारा नहीं की और अमरीकी FBI की जानिब से तहकीकात शुरू किए जाने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया। थाना मोरगा में दर्ज की गई FIR के मुताबिक खातून वजीहा फारूक सवाती 16 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी भांजे के हमरा फ्लाइट नंबर BA0261 के जरिए इस्लामाबाद पहुंची थी, जिसके बाद उनका बरतानिया में मौजूद अपनी बहन और 2 छोटे बच्चों जबकि अमेरिका में मौजूद बड़े बेटे से राब्ता मुनक़ता हो गया। FIR के मुताबिक खातून और उनके भांजे को 22 अक्टूबर को फ्लाइट नंबर BA026 के जरिए वापस जाना था। ज़राए के मुताबिक वजीहा फारूक 22 अक्टूबर को अपनी बहन के पास बरतानिया में वापस नहीं पहुंची तो अमेरिका में मुकीम उनके बड़े बेटे ने वकील शबनम नवाज एवान और एडवोकेट अदील के जरिए 2 नवंबर को थाना मोरगा में मुकदमा दर्ज करवा कर वजीहा के साबिक शौहर रिजवान हबीब को मरकजी मुल्जिम नामजद किया। FIR के मुताबिक वजीहा सवाती अपने साबिका शौहर रिजवान हबीब से जायदाद के तनाज़े समेत कुछ अहम मामला तय करने की गर्ज से पाकिस्तान आई थी। रिजवान हबीब बंगश वजीहा सवाती और उनके भांजे को DHA रावलपिंडी के एक घर ले गए और उन्हें बंद कर दिया। जब भांजे की आंख खुली तो वजीहा सवाती और उनके साबिक शौहर वहां मौजूद नहीं थे, जबकि उनके भांजे को भी मुलाजमों ने डरा धमकाकर घर में लॉक कर दिया था। वो अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे फरार हो गए। FIR के मुताबिक वजीहा सवाती के पास उनके भांजे का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड भी था, ताहम वो हंगामी सफरी दस्तावेजात बनाकर 22 अक्टूबर को ही पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया लौटने में कामयाब हो गए। FIR के मुताबिक खातून के बेटे ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी वालिदा को उनके साबिक शौहर ने उनकी जायदाद हथियाने और जान से मारने के लिए अगवा किया है और उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मुल्ज़िम ने खातून की बहन और बेटे को धमकी दी थी कि अगर वो ये मामला पुलिस के इल्म में लाएं तो वो वजीहा को कत्ल कर देगा। FIR के मुताबिक अगवा के रोज़ से ही खातून का मोबाइल नंबर और WhatsApp नंबर भी बन जा रहे हैं। BBC के मुताबिक वजीहा सवाती की वकील शबनम मेहमान का कहना है कि वजीहा की रिजवान से पहली मुलाकात UAE में एक ब्रोकर की हैसियत से हुई।
وجیہہ کے خاندان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا کہ میاں بیوی میں کیا جھگڑا رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور اس کے بعد سے خاندان والوں کا ان سے رابطہ کم رہتا تھا۔ وجیہہ کے بہنوئی مقصود احمد کے مطابق وجیہہ چند روز کے لیے 7 سال بعد ہم سے ملنے انگلینڈ آئی تھی اور پھر اس نے کچھ دن گزارنے کے بعد ہمیں بتایا کہ رضوان نے ان کے پیسوں سے گھر لے کر انہیں کہا تھا کہ 3 ماہ بعد تمہارے نام کر دوں گا، لیکن پھر گھر نام نہیں کروایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وجیہہ نے بتایا کہ رضوان نے اس کے پیسوں سے خریدی گئی گاڑیاں بھی اپنے نام کروائی تھی اور مبینہ طور پر ستمبر 2020 میں ہنگو میں اسے کوئی دوا دے کر قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اہل خانہ کی جانب سے ملنے والی دستاویزات کے مطابق مغویہ کا اپنے دوسرے شوہر رضوان سے طلاق ہو چکی تھی، تاہم رضوان کا دعویٰ ہے کہ وہ اب بھی ان کی اہلیہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے رضوان پر اعتبار کیا اور وجیہہ کو پاکستان بھجوایا۔ وجیہہ کے بہنوئی مقصود احمد کے مطابق پلان یہ تھا کہ وجیہہ کا بھائی اس کو ایئرپورٹ سے پک کرے گا، لیکن وہ اس روز شہر میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رضوان نے انہیں بتایا کہ میں اسے پک کروں گا اور ایئرپورٹ پر جا کر وجیہہ سے کہا کہ تمہارے بھائی کے گھر بعد میں جائیں گے، رجسٹرار آفس والے آئے ہیں دستخط کروانے کے لیے، پہلے DHA میں گھر چلو۔ لیکن جب گھر پہنچے تو دستخط کروانے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI نے بھی وجیہہ سواتی کے کیس کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ امریکی حکام اس کیس میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں اور ملزم کی گرفتاری بھی امریکی دباؤ کے نتیجے میں آئی ہے۔ FBI حکام امریکہ سے ہی اس کیس کے حوالے سے تمام معلومات جمع کر رہے ہیں اور خاتون کا سراغ لگانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق FBI حکام نے برطانیہ میں مقیم مغویہ کی بہن اور پاکستان سے ملزم کی قید سے مبینہ طور پر بچ نکلنے والے ان کے بھانجے سے بھی واقعات کی تفصیلات معلوم کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی پولیس نے بھی خاتون کا سراغ لگانے کے لیے FBI سے تکنیکی معاونت طلب کر لی ہے۔ BBC کے مطابق پاکستان میں امریکی سفارت خانے میں موجود FBI کے اہلکار بھی خاتون کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی سفارت خانے کے لیگل اتاشی سیکشن کے 2 سفارتکاروں نے پنڈی پولیس سے حکام سے ملاقاتیں کی۔ خاتون کے اہل خانہ اور میڈیا کا الزام ہے کہ راولپنڈی پولیس نے امریکی خاتون کے اغوا کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود ان کی بازیابی یا ملزم کی گرفتاری کے لیے 1.5 ماہ تک کسی قسم کی کوشش نہیں کی۔ تاہم جب خاتون کے رشتہ دار معاملہ امریکی حکام کے علم میں لائے اور امریکی سفارت خانے کے 2 اہلکاروں نے پولیس افسران سے ملاقات کی تو پولیس حرکت میں آئی اور ملزم رضوان حبیب کو گرفتار کر لیا۔ راولپنڈی پولیس کے SSP انویسٹیگیشن غضنفر علی شاہ نے BBC کو بتایا کہ پولیس کی جانب سے FIR کاٹنے میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی اور ایسا کہنا بالکل بیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاندان کے مطابق یہ واقعہ 16 اکتوبر کو ہوا ہے، ہمیں کوئی فوری اطلاع نہیں دی گئی اور جیسے ہی اطلاع دی گئی ہم نے FIR کاٹی۔ انہوں نے کہا کہ کیس میں 2 پیچیدگیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعے کا کوئی چشمدید گواہ موجود ہی نہیں ہے، جبکہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کو واقعے کی اطلاع تاخیر سے دی گئی، جس کے باعث پولیس بروقت شواہد اکٹھے نہیں کر سکی۔ انہوں نے ملزم پر فوری ہاتھ نہ ڈالنے کے الزام کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو شروع دن سے ہی تحقیقات کے لیے تھانے طلب کیا جا رہا تھا اور ملزم کی گرفتاری بھی تفتیش کے دوران ملنے والے شواہد کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ پولیس نے ملزم رضوان حبیب کو سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ ظہیر صفدر ملک کی عدالت میں پیش کر کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے وجیہہ فاروق سواتی کے اغوا سے متعلق دائر پٹیشن پر مغویہ کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، اب اس کیس کے ایک اور پہلو پر بھی بات کرتے ہیں۔ وجیہہ سواتی کے کیس میں رواں برس 21 جولائی کو اسلام آباد میں قتل کی جانے والی نور مقدم کے کیس سے کسی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ نور مقدم کو قتل کرنے والا ظاہر جعفر امریکی شہری ہے، جبکہ اس کیس میں اغوا ہونے والی وجیہہ سواتی امریکی شہری ہے۔ نور مقدم کو اس کے بوائے فرینڈ نے گھر بلا کر قید کیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا، جبکہ وجیہہ سواتی کو ان کے سابق شوہر نے امریکہ سے جائیداد کا تنازع حل کرنے کے نام پر پاکستان بلا کر مبینہ طور پر اغوا کر لیا اور اب مغویہ کا بیٹا شبہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی والدہ کو ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ قتل کیے جانے کا شبہ ہے۔ ناظرین، پاکستانی نژاد غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر اغوا یا قتل کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل رواں برس مئی میں لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 25 سالہ پاکستانی نژاد
برطانوی خاتون ماریہ ذوالفقار کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے مقتولہ کے قتل کے الزام میں سعد امین نامی مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر رکھا ہے۔ ملزم سعد بٹ پر الزام ہے کہ وہ ماریہ سے شادی کر کے برطانوی شہریت حاصل کرنا چاہتا تھا، تاہم خاتون کے انکار پر گولی مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس سے قبل 2018 میں پاکستانی نژاد ثنا چیمہ کو گجرات میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے مقتولہ کے قتل کے شبہ میں اس کے باپ، بھائی اور چچا کو گرفتار کیا تھا۔ خاتون کے اہل خانہ نے موقف اپنایا تھا کہ بیٹی کا رشتہ خاندان کے لڑکے سے طے پایا تھا، لیکن وہ اس رشتے پر رضامند نہیں تھی، جس کے باعث اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور بیماری کے باعث انتقال کر گئی۔ اطالوی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ ثنا چیمہ اطالوی شہری سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے خاندان نے اسے بہانے سے پاکستان بلا کر قتل کر دیا۔ ناظرین، پاکستان میں خواتین پر گھریلو تشدد، ہراسانی، اغوا اور زیادتی کے واقعات میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اسلام آباد کی نور مقدم کو انصاف ملا نہیں تھا کہ پنڈی سے ایک اور ہوا کی بیٹی کو دن دہاڑے لاپتہ کر دیا گیا اور تقریباً 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود پولیس خاتون کا سراغ لگانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ راولپنڈی پولیس اپنے دعوے کے مطابق لاپتہ وجیہہ سواتی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اپنی میزبان میبل نایاب کو دیجیے اجازت، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نے